بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں 21ویں پارے کے مزید 5 رکوع تلاوت کیے گئے ہیں، جس میں 12ویں رکوع سے 16ویں رکوع تک کی تلاوت الحمدللہ شامل تھی، اور آپ نے اس کی تلاوت اور ترجمہ دونوں سماعت فرمائے ہیں۔ 12واں اور 13واں رکوع سورہ لقمان کا دراصل اختتام ہے، اور اس کے بعد پھر قاری صاحب نے سورۃ السجدہ کی تلاوت کی، جو کہ 3 رکوع پر مشتمل ہے، اور یوں سورۃ السجدہ کی الحمدللہ مکمل تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ لقمان کے جو تیسرا اور چوتھا رکوع ہے، تو اس میں سے تیسرے رکوع میں یعنی کہ سپارے کا جو 12واں رکوع ہے، اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کے بیان سے اس کا آغاز فرمایا ہے، اور بہت حسین آغاز ہے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، کہ بھلا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے تم پر اپنی ظاہری نعمتیں بھی مکمل فرما دی اور اپنی باطنی نعمتیں بھی مکمل فرما دی۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ظاہری نعمتوں سے مراد ہے کہ اللہ نے حسن صورت انسان کو عطا فرمایا، اس کے اعضاء کو معتدل بنایا، اس کو رزق عطا کیا، عافیت عطا فرمائی، دیگر اور کئی دنیاوی نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے، ایمان عطا کیا، قرآن عطا کیا، اطاعت کی توفیق عطا فرمائی، یہ اور اس سے ملتی جلتی بے شمار نعمتیں ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے باطنی نعمتوں کی طرف اشارہ کیا، تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے قلب مراد ہے، عقل مراد ہے، کہ عقل کی نعمت کتنی عظیم ہے، جس کے پاس یہ نعمت نہ ہو تو پھر دیکھیے کہ اس پر کیا کیفیات گزرتی ہیں، وہ کن حالات سے دوچار ہوتا ہے۔ اللہ نے عقل کی نعمت عطا کی، حواس باطنہ عطا کیے، حسن اخلاق عطا فرمایا، اور پھر اس کے علاوہ جو انسان گناہ کرتا ہے اس کے گناہوں کو اللہ نے چھپا دیا، مخفی فرما دیا، یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اس پر توبہ کی وہ توفیق عطا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد شفاعتیں، حضور کی محبتیں، حضور کا عشق، یہ ساری وہ باطنی نعمتیں ہیں کہ جس کا ظاہر پر بھی اثر ہے اور باطن پر بھی اثر ہے۔ بہت خوبصورت انداز ہے قرآن کریم کے اس 12ویں رکوع کے اندر سورہ لقمان، اور پھر اس کے بعد مزید کچھ مضامین ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 27 میں اپنے علم کی وسعت اور بے قرانی کو بیان فرمایا کہ اگر یہ جتنے بھی درخت ہیں، اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، سارے درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، اور سمندر سیاہی بن جائیں، پھر 7 سمندر اور لے آئیں، 7 سمندر اور لے آئیں، فرمایا کہ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے، بس بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے علم کی بھیک مانگے، علم کی خیرات طلب کرے، اس کا علم بہت وسیع ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی 12ویں رکوع میں آثار قدرت کو بیان فرمایا کہ کس طرح سے میری قدرت کے نشانات اور قدرت کے دلائل کائنات ارضی و سماوی میں پھیلے ہوئے ہیں، بس بندہ غور کرے اور اپنے رب کی محبت اپنے اندر پیدا کرے۔ فرماتا ہے کہ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، آیت 29 سورہ لقمان، کہ اس نے سورج اور چاند کو اپنے کام میں لگایا ہوا ہے۔ اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ بندہ مومن کو تو بدرجہ اولا اطاعت کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کی اطاعت کرنی چاہیے، کہ جب سورج اور چاند بھی اللہ کا کام کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، تو ہم پھر انسان ہیں، بشر ہیں، عقل و خرد اللہ نے عطا کیا، ہمیں بھی رب کا کام کرنا چاہیے، رب کے دین کے مشن میں ہمیں مصروف عمل رہنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے ان مخلوقات کے گویا کہ اطاعت کو بیان کر کے ہمیں اطاعت کی طرف توجہ دلائی۔ پھر 13ویں رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی مہربانیاں بیان کی کہ کس طرح میری نعمتوں سے سمندروں میں بحری جہاز چل رہے ہیں، لوگوں کی ساز و سامان کو لے کر چل رہے ہیں، اور کس طریقے سے طوفان کا پھر جب فرماتا ہے کہ طوفان آتے ہیں تو یہی کفار جو ہمارا انکار کرتے ہیں لیکن جب بھنور میں پھنستے ہیں تو پھر وہ ہمیں ہی یاد کرتے ہیں، لیکن پھر وہی بات کہ جب پھر خوشحالی آتی ہے تو پھر یہ ہمیں بھول جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کفر کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد پھر آگے آیت نمبر 33 میں سورہ لقمان کی آیت 33 تقوی کا حکم دیا، آخرت سے ڈرنے کا حکم دیا، اور بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ آخرت کا وہ دن ہے جب والد اولاد کو کام نہیں آئے گا، اولاد والدین کو کام نہیں آئے گی۔ اس وقت کے آنے سے پہلے آج انسان تیاری کر لے، اور آج انسان اس سے ڈر کر اپنے آپ کو اس راستے پر جاری کر دے کہ جہاں پھر اسے کوئی خوف نہ ہو، کیونکہ ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو پیچھے والے کہتے ہیں کہ ما خلفا، بس یہ دیکھو کیا چھوڑ کر گیا ہے، اور فرشتے آگے جو
انتظار کر رہے ہیں اس بندے کا، وہ کہتے ہیں ما قدما، یہ دیکھو کیا لے کر آیا ہے۔ آج ہمیں ما خلفا کی فکر ہے کہ کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں اولاد کے لیے، لیکن ما قدما کی فکر نہیں ہے کہ ہمیں آگے کیا پیش کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے جا بجا اس کی طرف توجہ دلائی۔ پھر ایک بہت اہم آیت نمبر 34 سورہ لقمان کا اختتام، اللہ نے علوم خمسہ بیان کیے، 5 چیزوں کا علم، جس پر ایک ڈیبیٹ ہے، بحث ہے علماء میں کہ یہ جو 5 چیزوں کا علم ہے اللہ نے اس کو خاص طور پر بیان کیا۔ آیا کہ اللہ رب العزت یہ علم اپنے نبیوں کو یا جسے وہ چاہے عطا کرتا ہے یا نہیں، تو اسی آیت میں پھر آخر میں اشارہ بھی دیا۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اسی کے پاس ہے، کب آئے گی قیامت۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش وہی اتارتا ہے، نازل کرتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ کل کون کیا کرے گا اللہ رب العزت جانتا ہے۔ کسے کہاں موت آئے گی اللہ رب العزت جانتا ہے۔ لیکن اب آیا کہ رب یہ علم کسی کو عطا کرتا ہے یا نہیں، تو اشارہ دے دیا ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے۔ اور خبیر کے بارے میں علماء نے لکھا کہ ای مخبرن، یعنی خود علم والا اور دوسروں کو خبر دینے والا بھی ہے، پھر وہ جسے چاہے اپنے مقربین میں سے، اپنے نبیوں میں سے۔ تو یہ اشارہ صاحب تفسیرات احمدیہ حضرت علامہ جیون رحمۃ اللہ علیہ نے مخبر کے معنی میں لے کر اشارہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی خبر بھی دیتا ہے۔ تو اس لیے پھر علماء یہ عقیدہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ اپنی عطا سے اپنے نبیوں کو علوم غیبیہ سے آگاہ فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ السجدہ کی تلاوت کی گئی جو مکی ہے، 30 آیتیں ہیں اور 3 رکوع پر مشتمل ہے، جس میں اس سپارے کے اعتبار سے 14واں رکوع، 15واں رکوع اور 16واں رکوع ہے۔ کئی مضامین ہیں ناظرین، لیکن اختصار کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ 14ویں رکوع میں قرآن کریم کے بے ریب ہونے کو بیان کیا کہ یہ ہر شک سے، ہر شبے سے پاک یہ کتاب ہے، بشرطے کہ کوئی اس سے فیض حاصل کرے۔ پھر اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو بیان فرمایا، تدبیر امور کہ اللہ تعالیٰ کس طرح پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ ہم اور آپ ایک گھر کو نہیں چلا پاتے، ایک گھر سے زیادہ کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے ہمیں مشکلات ہوتی ہیں۔ رب وہ ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، آسمانوں کی تدبیریں، زمین کی ما تحت الثری تک کی تدبیریں وہ کر رہا ہے، اور وہ رب کتنا بے نیاز ہے، کتنی برسہا برس سے وہ تدبیریں فرما رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ قیامت کا دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ یہاں پر ایک مختصر سا یہ سوال کہ سورۃ المعارج میں، قرآن میں 4 آیت میں المعارج کی فرمایا کہ 50,000 سال کے برابر قیامت کا دن، اور آج جو تلاوت کی قاری صاحب نے سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 5، اس میں 1000 سال کے برابر قیامت کو قرار دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ دراصل لوگوں کے اعتبار سے مختلف، کفار پر اتنا بھاری ہوگا قیامت کے دن، قیامت کا دن فرمایا 50,000 سال کے برابر محسوس ہوگا، اور گناہگار جو ہوں گے لیکن صاحب ایمان انہیں 1000 سال کا، اور جو صاحبان ایمان ہوں گے انہیں لگے گا جیسے کچھ لمحے تھے جو گزر گئے۔ تو کاش کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی دے، اچھا عمل کرنے کی توفیق دے، تاکہ قیامت کی ہولناکیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر اللہ نے وجود انسانی میں پائی جانے والی نعمتوں کو بیان کیا، بعث بعد الموت کو بیان کیا، اس سے انکار کرنے والوں کو تنبیہ فرمائی۔ پھر 15ویں رکوع کی تلاوت کی گئی جس میں فرمایا کہ مجرم جب قیامت کے دن پیش ہوں گے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ندامت سے حسرت و یاس کے عالم میں کھڑے ہوں گے۔ یہ حالتیں اس لیے بیان کر دی تاکہ بندہ اپنے آپ کو اس حالت تک پہنچنے سے بچا سکے۔ پھر آگے مزید بتایا کہ کس طرح سے انہیں نظر انداز کر دیا جائے گا۔ انہوں نے دنیا میں اللہ کی شریعت کو نظر انداز کیا، قیامت کے دن اللہ کی رحمتیں انہیں نظر انداز کر دیں گی۔ اللہ سے ہمیں پناہ طلب کرنی چاہیے جب ہم اس طرح کی آیتوں کو پڑھتے ہوئے گزریں، اور قرآن کی تلاوت کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جہاں خوف کی بات آئے وہاں اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے، رحمت کی بات آئے امید کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ پھر آیت نمبر 15 سورۃ السجدہ کی 9واں سجدہ ہے، اس مقام پر آیت سجدہ یہاں پر تلاوت کی گئی، اور اس میں اہل ایمان کی عاجزی کا ذکر کیا کہ وہ عاجزی کرتے ہیں، جب جھکنے کا حکم آئے وہ جھک جاتے ہیں، اکڑتے نہیں ہیں۔ اور پھر مزید فرمایا کہ رات کے پہروں میں اٹھ کر بستر کا آرام چھوڑ کر اللہ کو یہ راضی کرتے ہیں، اس کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر مومن و فاسق میں فرق بیان کیا، اور اس کے علاوہ دیگر مضامین۔ اور آخری جو رکوع تلاوت کیا گیا، یعنی آج کی تلاوت کا آخری رکوع 16واں رکوع، جس پر سورۃ السجدہ کی تکمیل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، تورات کا ذکر ہے، اور پھر حضور علیہ السلام اور قرآن مجید کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ بنی اسرائیل میں اللہ نے جنہیں امام بنایا تو ان کی وجہ بھی بتا دی کہ لما صبروا، وہ صاحبان صبر تھے۔ اس کا مطلب کہ منصب امامت کے لیے صبر بھی درکار ہے۔ اگر کوئی آدمی قیادت چاہتا ہے تو حق پر قائم رہنا اور پھر بے باک ہونا، صاحب استقامت، یہ بہت بنیادی صفات ہیں۔ پھر پچھلی قوموں کی ہلاکتوں کو بیان کیا، اور یہ بتایا کہ پھر بھی کفار ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ یہ بھی توجہ طلب ہے کہ جب ہم کسی قوم کی ہلاکت کا ذکر سنیں اپنے حال پر ضرور غور کریں۔ پھر فرمایا بارشوں کو برسا کر بنجر زمینوں کو ہم آباد کر دیتے ہیں،
سرسبز و شاداب بنا دیتے ہیں تو یقیناً ہم تمہاری حالت بھی بدل سکتے ہیں اگر تم قرآن کی بارشیں اپنی روح پر برساؤ، قرآن کی بارشوں سے اپنے آپ کو سیراب کرو، ہم تمہیں بھی سرسبز و شاداب کر دیں گے۔ اور بالکل آخر میں فرمایا کہ قیامت کے دن اگر کوئی سنبھل گیا یا توجہ کی تو پھر کیا حاصل؟ قیامت کے دن اگر توجہ کی تو کیا توجہ کی؟ اس دن پھر کوئی توجہ کام نہیں آئے گی۔ یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، اہل کفر کو ان کا ایمان قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ اس لیے آج کا یہ دن ہے کہ جس میں ہمیں سرخرو ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے ان نکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کی ہمیں ایمان کامل کی اللہ رب العزت ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔